إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک کے لیے صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام میں جو آپ احباب کے سامنے
آج کے خطبے کے لیے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح۔ یہ بات شک شبے سے بالا تر ہے، یعنی اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں، جن لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، صفائی ستھرائی کی، وہ کامیاب ہے، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا، گندا کیا، وہ ناکام اور نامراد ہے۔ 30ویں پارے سورۃ الشمس، اس میں اللہ رب العزت کے اس فرمان کا یہ سادہ سا مفہوم ہے۔ حضرات، انسان دو بنیادی چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر دونوں چیزوں کی حفاظت کا انسان کو حکم دیا ہے۔ انسان کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے، اور اس بات کا بھی اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی روح کی بھی حفاظت کرے۔ یہ اعزاز صرف مسلمانوں کو ہے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو، مجوسی، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ صرف ایک چیز کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے جسم۔ انہیں نہیں پتا کہ روح کے اندر اگر تازگی ہوگی، روح کے اندر طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگی، روح کی حفاظت ہوگی نا، تو اس دنیا کے اندر سکون ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں کامیابی ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج مسلمان اس قدر ذہنی طور پر مفلوج، مجبور اور مغلوب ہو چکے ہیں کافروں کے ہاتھوں، کہ ان کے ذہنوں میں بھی صرف یہی بات ہے کہ بس جسم کی حفاظت، روح کا کوئی پتہ نہیں۔ حضرات محترم، ارادہ میرا یہ تھا کہ آج آپ احباب کے سامنے یہ بات رکھنی کہ آیا جسم کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے یا کہ روح کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے؟ یہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے، اور یہ اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس وبا کے خوف سے دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب و دین کو ماننے والا جسم کی حفاظت کی بڑی کوشش کر رہا ہے۔ جنہوں نے جسم کے ساتھ ساتھ روح کی حفاظت کرنی تھی، کم از کم مجھے آج تک دنیا کے کسی بھی مسلمان علاقے سے، مسلمان لیڈر سے یہ بات نہیں سننے کو ملی کہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کی بھی حفاظت کی جائے۔ پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کے کسی بھی رہنما، ہاں ترکی کا صدر جو ہے، اس کی کچھ باتیں اس طرح کی ہم نے سنی ہیں، اور فیس بک، سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہم نے ان کے کلپ سنے، اس کی زبان سے کچھ باتیں اس طرح کی ہمیں معلوم ہوئی ہیں جو ہم نے سنی ہے کہ اپنی روح کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ وائرس کے ساتھ ساتھ کہ جس سے اپنے جسم کی حفاظت ضروری ہے، اپنے دین کی بھی، اپنے اسلام کی بھی، اپنے ایمان کی بھی، اپنی روح کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ اور یقین جانیے گا، میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں، آج اگر مسلمان کوئی بھی سیاسی یا مذہبی دور اندیش لیڈر ہو،
اور ایک بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یقین جانے گا جو ہوا، جو خوف اور ہراس کی آج ہمارے اس ماحول کے اندر پیدا کر دی گئی ہے، اس کا عشر اشیر بھی باقی نہ بچے۔ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ روح کی بھی حفاظت، روح کو تو مردہ کرنے کے سارے سامان بنائے جا رہے ہیں۔ روح کیسے مردہ ہوتی ہے، زندہ کیسی ہوتی ہے، جسم کیسے زندہ اور کیسے مردہ ہوتا ہے، اس ساری باتوں کی دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور دین اسلام نے اس جسم کی حفاظت، یہ دنیا جو ہے اس کا مال و دولت، اس کی نعمتیں، اس کو حاصل کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے منع نہیں کیا ہے، اسے روکا نہیں ہے، اسے برا نہیں قرار دیا، اسے قابل مذمت نہیں ٹھہرایا۔ ہاں، یہ اس وقت بری ہوتی ہے، یہ وجود اس وقت غلط ہوتا ہے، یہ جسم اس وقت ناپسندیدہ ہوتا ہے اور قابل مذمت ہوتا ہے جب اس کے اندر روح جو ہے اس کی حفاظت نہ ہو، جب روح جو ہے وہ مردہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ 30ویں پارے سورۃ نازعات کے اندر، وَأَمَّا مَنْ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنہوں نے دین کے مقابلے میں، روح کے مقابلے کے اندر جو ہے اس دنیا کو، دنیا کے جسم کو جو ہے ترجیح دے دی، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ ہمیں توجہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں ہمارے دین کا علم ہی نہیں ہے۔ آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، یہ سادہ ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو دنیا کو ترجیح دے دی، کس کے مقابلے میں؟ دو ہی چیزیں، ایک دین اور ایک دنیا۔ دین کے مقابلے میں جس نے دنیا کو ترجیح دے دی۔ آج ہمیں بس اسی بات کی فکر اور اسی بات کی کوشش ہے اور اسی کے لیے جو ہے ساری صلاحیتیں اور سارے منصوبے اور سارے پروگرام ہو رہے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ یہ وائرس جو ہے یہ انسان کے جسم کو بچا دے، اور انسان کے جسم کو بچانے کے لیے انسان کی روح جو ہے اسے مردہ بنایا جا رہا ہے۔ جسم کی حفاظت کے لیے اس کی ضروریات جو ہے نا وہ کہاں پوری ہوتی ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، انسان کے اس وجود کی، اس جسم کی ضرورتیں کہاں پوری ہوتی ہیں؟ بازاروں کے اندر، دکانوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں کے اندر، جہاں سے ہم خوراک حاصل کرتے ہیں، غذا خریدتے ہیں، پہننے کے لیے لباس خریدتے ہیں، اور طبیعت خراب ہو جائے اس کی صحت کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دوائیں خریدتے ہیں تاکہ انسان کا جسم جو ہے اس کی حفاظت ہو سکے۔ اور اس کے لیے جو ہے، اس کے لیے وہ شدت اور وہ سختی نہیں ہے، اس کے لیے سہولت ہے، اور اس کے لیے یہ بات ہے اور ہونی چاہیے کہ ہمارے ذمہ دار کہتے ہیں کہ ہم وائرس کے خوف سے کہیں غربت سے اپنی قوم کو نہ مار دیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، ایسی بات سوچ ہونی چاہیے، لیکن یہ سوچ اس وقت صحیح اور قابل عمل ہو سکتی ہے جب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کے اس جسم کے اندر روح جو ہے وہ بھی زندہ رہے۔ یہ جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ساری چیزیں جن کی انسان کی بنیادی ضرورت ہے جسم کی حفاظت کے لیے، وہ ساری چیزیں موجود بھی ہیں اور ان کے لیے جو ہے سہولتیں بھی ہیں، لیکن جس سے انسان کی روح جو ہے زندہ رہتی ہے۔ روح کہاں سے زندہ رہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر، ابو داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، فرمایا جو بندہ مسجد میں جاتا ہے، جو مسجد میں بندہ جاتا ہے، اللہ اس کا گرنٹڈ ہے، اللہ اس کا ضمانتی ہے۔ جو بندہ مسجد میں آتا ہے اس کی صحت کا ضمانتی اللہ رب العزت ہے۔
یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ ہسپتال میں جانے والے کا ضمانتی اللہ نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانے والے کا ضمانتی اللہ نہیں ہے، مسجد میں آنے والے کا ضمانتی اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجل راح الى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه، فرمایا اگر اس کا وقت پورا ہو چکا ہے تو اس کو اللہ فوت کر دے گا، یا پھر فوت کرنے کے بعد فرمایا فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ، اسے اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ مسجد میں آیا ہے اور مسجد میں آ کے فوت ہو گیا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اگر فوت نہیں ہوا، اللہ کی ضمانت و حفاظت میں وہ واپس چلا گیا ہے، تو فرمایا او يَرُدَّهُ اللَّهُ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، جب واپس جائے گا اللہ اس کو اجر بھی دے گا اور اللہ اسے غنیمت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ مسجد میں آنا جو ہے، یہ 5 آدمی 3 آدمی اتنے آدمی جو اس سے زائد نہ کٹھے ہوں، وائرس کا خطرہ ہے۔ اور آپ دیکھیں بازاروں کے اندر، دکانوں میں اندر، مالوں میں کتنے جو نا ہزاروں لوگ، بینکوں میں ہزاروں لوگ جو ہے جمع ہے، وہاں تو وائرس نہیں پھیلتا۔ ہسپتالوں کے اندر بھی یہی کچھ ہے۔ حضرات احتیاط کرنی چاہیے، میں نے پہلے کہا اس کا انکار نہیں ہے، یہ باتیں کہہ کر کہیں یہ نہ ذہن میں آئے کہ شاید ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کا انکار نہیں۔ شروع دن سے ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اسلام نے جو احتیاطی تدبیریں اختیار فرمائی ہیں اور بیان کی، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنے جسم کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایمان کے حوالے سے، روح کی زندگی کے حوالے سے جو ہے ہمارا کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ اس سے روکا جا رہا ہے، شک کی بنا پر جو ہے روکا جا رہا ہے، خدشہ ہے۔ خدشات کی بنا پر جو ہے دین اسلام نے کوئی بنیاد نہیں رکھی ہے، بلکہ کہا ہے جو خدشہ ہوتا ہے نا، شک ہوتا ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا، صحیح بخاری کے اندر جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، حلال حرام کے درمیان شک شبہ والے کام ہیں، شک شبہ والے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خدشے کی بنا پر، شک کی بنا پر، پتہ نہیں کس کو یہ وائرس ہے کہ نہیں ہے، اس بنا پر جو ہے اللہ کے گھروں کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر اللہ کے گھروں کے اندر آیا جائے نا۔ ایک تو اللہ ضمانتی ہوتا ہے، یہ مسند احمد کی حدیث سنائی ابو داؤد کی، صحیح بخاری کی حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من غدا الی المسجد یوراہا، فرمایا جو بندہ صبح کے وقت مسجد میں آتا ہے، شام کے وقت مسجد میں آتا ہے، اعد اللہ لہ نزلہ من الجنت کلما غدا اوراہا، فرمایا جب بھی بندہ صبح آتا ہے مسجد میں، شام آتا ہے، اللہ رب العزت اس کا میزبان بن جاتا ہے اور وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ حضرات محترم، صرف مسجدیں ہی روح کے زندہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی جو ہے اپنی روح کو زندہ رکھنا چاہیے۔ جن گھروں کے اندر فیملی، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہاں 10 15 15 20 آدمی رہتے ہیں، چھوٹا سا گھر ہے، وہاں کیا کریں؟ شک تو وہاں بھی ہے، سب کو نکال دو، جنگلوں میں پھینک دو ساروں، کیسی عجیب بات ہے۔ حضرات محترم، یہ شکوک و شبہات جو ہے یہ انسان کو ذہنی بھی بیمار بنا دیتے ہیں، مریض بنا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک بہت بڑے محدث ہیں پاکستان کے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ، کراچی کے ہیں، ان کا اسی حوالے سے جو نا ایک بیان آیا، اور اس بیان میں وہ کہتا ہے کہ کسی نے طاعون سے پوچھا کتنی ظالم شے ہے تو، کہ ساری دنیا مار دی ہے تو نے؟ تو طاعون نے جواب دیا، کہا میں نے کہاں ساری دنیا ماری ہے، میں نے تو صرف 1/4 جو ہے نا میری وبا سے مرے ہیں، باقی سارے خوف سے ہی مر گئے۔ حضرات یہاں بھی خوف اور خوف، اصل میں ماں باپ، بچہ کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہے نا تو ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں،
اسے خوفزدہ نہیں کرتے ہیں، اور دین اسلام نے بھی جو ہے وہ خوفزدہ نہیں کرنا سکھایا ہے۔ اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہ بھی قوم کو خوفزدہ نہیں کرتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، قوم کے اندر ہمت آتی ہے، طاقت آتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی ضرورت ہے آج، اس ماحول کے اندر اس چیز کی آج ضرورت ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ ایمان کی طاقت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ حضرات محترم، جسم کی بھی حفاظت ضروری ہے، جسم سے زیادہ حفاظت جو ہے وہ روح کی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے، فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء، فرمایا اچھی مجلس کی مثال اور بری مجلس کی مثال، اس کی مثال ایک سمجھایا، فرمایا کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھی مجلس کی مثال پتہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح کستوری بیچنے والا ہوتا ہے، اور بری مجلس کی مثال فرمایا جس طرح کہ بھٹی جلانے والا ہوتا ہے۔ اور کستوری بیچنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس بیٹھیں گے نا تو کتنے فائدے ہوں گے؟ فرمایا یا تو آپ اس سے خرید لیں گے، یا پھر وہ آپ کو تحفہ دے دے گا، یا کوئی اور خرید رہا ہوگا اس کی خوشبو آپ کو ملے گی۔ یہ اچھی مجلسیں اختیار کرنی چاہیے، اس سے ایمان میں طاقت آتی ہے۔ اور بری مجلسیں مسجدوں میں نہ ہو، نیک مجلس میں نہ بیٹھو، پھر کیا کرو؟ کوئی گلیوں میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ بری مجلس کی مثال ہے، بھٹی چلانے والا چلاتا ہے تو اس سے جو انگارے اٹھتے ہیں اس سے انسان کے کپڑوں پہ لگے گا، سوراخ ہو جائیں گے، نہیں تو فرمایا کم از کم اس کی بدبو تو آئے گی۔ اس لیے حضرات محترم ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھی محفل، اچھی مجلس اور اچھی زبان جو ہے اس کو اختیار کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں کے اندر اللہ ہمیں بھی ایمان کی طاقت اور ہمارے بڑوں کو بھی ایمان کی قوت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا اہل له۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے، ہر قسم کے بیماروں کو اللہ تندرستی عطا فرمائے، اور بالخصوص اس وبا سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ سب بیماریاں دور فرمائے، سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، سب کو مکمل صحت تندرستی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، مقروضوں کو اللہ تعالیٰ سے خدا کی نجات عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ خیر و برکات نازل فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کے جان مال ایمان عزت کے اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے فوج جان کے اللہ کی مطلب کو آسان فرمائے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ اپنی غیر سے ان کی مدد فرمائے، مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔